جی میں ہوں جاوید اختروان، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ون نیوز نیٹ ورک۔ میرے ساتھ آج مولانا یاسر محمد وان صاحب موجود ہیں۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے محرم الحرام کے سلسلے میں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس مہینے میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ اپنے عقائد کے مطابق عبادات کرتے ہیں، تو اس ماہ میں ہمیں اجتماعی اور انفرادی طور پر کیسے امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے کے کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جاوید اختروان صاحب کا جنہوں نے مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی دی ہے تو اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے عبادت۔ اس میں جتنے بھی مذاہب ہیں، مکاتب فکر ہیں، وہ اپنے مذہب، اپنے مسلک کو سامنے رکھتے ہوئے عبادات میں پورا سال ہی مشغول رہتے ہیں۔ بالخصوص محرم کا مہینہ اللہ کے ہاں ایک مقدس مہینہ ہے، تو اس کے اندر عبادات پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ اس کے اندر کچھ مکاتب فکر جلسے جلوس بھی نکالتے ہیں، جس میں اہل سنت بھی ہیں، دوسرے دیگر مسالک کے بھی لوگ ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر جو سب سے بڑی مشکل چیز ہوتی ہے وہ ہے درمیان میں شریر لوگوں کا آ جانا، شرپسند لوگوں کا آ جانا، کبھی کسی مسلک کے جماعت کے اندر، کبھی کسی مسلک کی جماعت کے اندر، جو ایک دوسرے کے خلاف ابھار کے انتشار پیدا کرنے کی صورتحال بناتے ہیں۔ تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں انفرادی اجتماعی طور پر ایک کردار سازی کی ضرورت ہے، اور یہ انتہائی ضروری ہے، اس وجہ سے کہ باہر ملکوں میں بیٹھا ہوا جو غیر مسلم ہے، جو یہودی ہے، جو ہمارا دشمن ہے، اس کے ہاں ہم اس ملک پاکستان کے اندر رہنے والے جن کو مسلمان کہا جاتا ہے، جس بھی مذہب مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، سب کو وہ مسلمان ہی سمجھتا ہے۔ تو جب ہم آپس میں دست و گریبان ہوتے ہیں یا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر گالیاں یا تشدد کی بات کرتے ہیں، تو وہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا جو منصوبہ تھا وہ کام کر رہا ہے، اور یہ تفرقہ بازی کے اندر مبتلا ہیں۔ تو جس کی وجہ سے دنیاوی سطح پر ہمارا نیگیٹو امیج جاتا ہے۔ تو اس کو ہم پازیٹیو کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایک برداشت پیدا کریں، اور اپنی عبادات کو اپنی حدود اور اپنے اصولوں پر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی کے بجائے اپنی عبادات کی طرف دھیان دیں، توجہ دیں، اور اسی پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں تاکہ دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ پیدا نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی بنیاد رکھی، تعمیر کی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا جو کی تھی اس شہر کی بنیاد، مکہ شہر کی بنیاد رکھنے کے بعد، وہاں دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ امن مانگا کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ یہ جو شہر جس کی ہم نے بنیاد رکھی ہے اس کو امن کا گہوارہ بنا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ جو بیت اللہ بنایا گیا تھا وہ عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اور عبادت اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب امن کی فضا ہوگی۔ اگر امن نہیں ہوگا تو عبادت کرنے والے عبادت نہیں کر سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام تک بیت اللہ کے پاس مسجد حرم میں نمازیں ادا نہیں کی گئیں، طواف نہیں کیے گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہاں بد امنی تھی، قریش مکہ کی طرف سے لڑائی کا، فساد کا خطرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے پیش نظر اپنی عبادات کو بیت اللہ سے چھپا کے رکھا، حرم میں نہیں گئے بلکہ چھپ کے عبادات کو ترجیح دی۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو تقویت ملی، پھر انہوں نے وہاں اعلان کیا کہ اب ہم جو عبادت کریں گے تو وہ بیت اللہ کے اندر جا کے کریں گے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت اسی وقت بندہ کر سکتا ہے کہ جب کلی طور پر امن والی صورتحال ہو، ورنہ آپ دوسرے کئی ممالک میں اور کئی جگہوں پہ دیکھ سکتے ہیں جہاں بد امنی ہے تو لوگ نہ معاشی طور پر جو ہے نا ان کی حالت مستحکم ہے، اور نہ مذہبی طور پر وہ اپنی عبادات کو صحیح معنوں میں ادا کر سکتے ہیں، بلکہ وہ ہر وقت خوف کے صورتحال ان پر طاری رہتی ہے۔ دوسری جو دعا مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، وہ دعا تھی کہ اے اللہ اس شہر کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر رزق کی فراوانی عطا فرما،
یعنی ان کے لیے غیب کے خزانوں سے تو ایسے رزق کے مواقع عطا فرما کہ ان کو کامل طور پر توجہ ان کی عبادت کی طرف ہو، رزق کی ان کی فکر نہ ہو۔ اور اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ سارے لوگ پوری دنیا سے سفر کر کے بیت اللہ کی طرف، حرم کی طرف جاتے ہیں صرف اور صرف عبادت کی نیت سے۔ اللہ تعالیٰ وہاں لے جاتا ہے اور وہاں پہ رزق کی فراوانی ہے کہ دنیا سے لوگ آ رہے ہیں عبادت کی نیت سے، اور اللہ نے وہاں رزق کا غیب کے خزانوں سے بندوبست کیا ہوا ہے۔ اس وقت جو ہمارا ملک پاکستان ہے یہ بھی انہی دو صورتحال سے گزر رہا ہے، ایک تو بد امنی ہے اور دوسرا معاشی بدحالی ہے۔ تو بد امنی اور معاشی بدحالی ہے، اس کی بھی مین وجہ بد امنی ہے۔ جب تک امن نہیں ہوگا، ہمارے کاروباری مراکز صحیح طور پر محفوظ نہیں ہوں گے، ہمارا انفرادی اجتماعی کاروبار محفوظ نہیں ہوگا، تو ہم صحیح طور پر معاشی طور پر بھی مستحکم نہیں ہو سکیں گے۔ تو میری گزارش ہے تمام دوست احباب سے کہ اس مہینے کے اندر جس طرح ابھی یکم محرم الحرام کو اہل سنت والجماعت نے مختلف ملکی سطح پر جو ہے نا وہ جلوس نکالا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے مناسبت سے، تو اس طرح اب دوسرے مسالک والے 10 محرم کو 9 کو نکالتے ہیں جلوس۔ تو ہمیں ایک دوسرے کے مذہبی اقدار کی جو ہے نا وہ عزت کرنی چاہیے، ان کے خلاف نازیبا الفاظ کہنے کے بجائے ان سے کنارہ کشی کرنی چاہیے اور اپنے عبادات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اور ہمارے اس ملک پاکستان کو شیطانوں کے شر سے اور جو ہے نا حاسدین کے حسد سے اور اس کے جو دشمن ہیں ان کے نظروں سے حفاظت فرمائے۔